جی السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ کا آغاز کریں گے جس میں ہم جوڈیشری کے جو ایگزامز ہوتے ہیں ان کے جو پیپرز ہیں ان کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف اتھارٹیز کو بھی کوٹ کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم نے ایگزامز میں اپیئر ہونا ہے تو ہمارے جو جوابات ہیں وہ کس نوعیت کے ہونے چاہیے ٹو بی سکسیزفل کینڈیڈیٹ۔ آغاز کرتے ہیں 2023 کے اسپرنگ سیشن کے ایگزام سے، اور یہ سول لا 1 کا پیپر ہے جس کا ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5 یہ کہتا ہے whether subsequent marriage of the mother of a minor daughter would result in mother's per se disqualification to claim the custody on the premise that subsequent husband, being stranger to the daughter, does not fall within the prohibited degree of relationship. Do you support or oppose the grant of custody to the mother? Support your respective opinions in context of the guideline prescribed under Section 17 of the Guardian and Ward Act 1890 and judicial pronouncements by the constitutional courts on the subject. سوال یہ ہے کہ اگر ایک خاتون طلاق لینے کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہیں تو دوسری شادی کر لینے کی وجہ سے جو بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے اس پر کیا ایفیکٹ آئے گا، اور کیا وہ خاتون ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی کہ اب انہیں بچوں کی کسٹڈی نہیں دی جا سکتی۔ اس سوال کا جواب دیں۔ یہ ایک اصول لکھا گیا ہے اور لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سیکشن 17 آف دا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت اور اعلیٰ عدالتوں نے جس پر فیصلے دیے ہیں اس کے مطابق آپ اس کا جواب دیں۔ تو پہلے ہم سیکشن 17 آف دا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کو سمجھ لیتے ہیں۔ سیکشن 17 اگر ہم ہیڈنگ دیکھیں، میٹر ٹو بی کنسیڈرڈ بائی دا کورٹ ان اپوائنٹنگ گارڈین، وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سے پہلو ہیں جو کہ گارڈین کورٹ کو مد نظر رکھنے چاہیے جب وہ کسی کو گارڈین اپوائنٹ کر رہا ہو بچوں کا، جس میں 2-3 بنیادی باتیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو کورٹ ہے وہ سب سے اہم بات جو مد نظر رکھے گی وہ ہے ویلفیئر آف دا مائنر۔ دوسری اہم بات جس کے اوپر کورٹ فوکس کرے گی اور کلوزلی آبزرو کرے گی وہ ہے ایج، سیکس اور ریلیشن شپ، کتنا کلوز ریلیشن شپ ہے گارڈین کا جسے وہ اپوائنٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور ریلیجن۔ یہ 3 چیزیں دیکھنے کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم گارڈین جو ہے وہ کسے اپوائنٹ کریں گے۔ اب یہ جو اصول یہاں پر لکھا گیا ہے، اکثر وکلاء حضرات بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر عورت دوسری شادی کر لے تو دوسری شادی کرنے کے بعد جو اس کا رائٹ ہے وہ جو رائٹ ٹو ہیو دا کسٹڈی آف دا چلڈرن وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس عورت کے پاس وہ بچے نہیں آ سکتے یا وہ کسٹڈی نہیں لے سکتی ان بچوں کی جو کہ پہلی شادی میں اس کے بچے تھے۔ بنیادی بات یاد رکھے گا، 2022 اکتوبر کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2 رکنی بینچ کا، جس میں سپریم کورٹ نے اس ایشو کو تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ بیسیکلی جو محمدن لاء ہے اس کے پیرا 350 to 360 جو کہ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر عورت دوسری شادی کر لیتی ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گی حدانہ کے رائٹ سے یا کسٹڈی کے رائٹ سے۔ سپریم کورٹ نے بہت ساری ججمنٹس میں یہ قرار دیا کہ یہ جو رائٹ ہے یا یہ جو 350 to 360 کے اوپر جو محمدن لاء، اسلامک لاء کے بنیادی اصول ہیں، یہ فکس یا ریجڈ نہیں ہے، یہ فلیکسیبل، یہ ایبسولوٹ رول نہیں ہے۔ عدالت نے مختلف فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ کیا بچے وہ ماں کے پاس جانے چاہیے یا باپ کے پاس جانے چاہیے۔ ماں کے پاس بھی جا سکتے ہیں باوجود اس کے کہ ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محمدن لاء کے اصول ہے یہ ریجڈ، ایبسولوٹ یا فکس رول نہیں ہے، یہ فلیکسیبل ہیں۔ کوئی ایسا میتھمیٹیکل فارمولا نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ کہہ دیں کہ اگر ایسا ہوگا
تو بچے جو ہے وہ باپ کے پاس چلے جائیں گے، اگر ایسا ہوگا تو بچے ماں کے پاس چلے جائیں گے. ایسا نہیں. فیکٹس کو دیکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچے گی کہ بچے کس کے پاس جانے چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے سامنے جو فیصلہ ہے اس میں سینئر سول جج نے جو بچوں کی کسٹڈی ہے وہ ماں کو دی. 4 بچے تھے جبکہ ماں نے دوسری شادی کر لی. اس کے خلاف اپیل دائر ہوئی اے ڈی جے کے پاس، وہاں سے ڈسمس ہوئی، پھر ہائی کورٹ میں آئی، ہائی کورٹ میں ڈسمس ہوئی، پھر سپریم کورٹ میں آئی. اب بچوں نے بھی عدالت میں یہ بیان دے دیا کہ ہم ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. تو سول کورٹ نے جو فیملی کورٹ تھی اس نے اور سپریم کورٹ نے اس ساری بحث کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ چونکہ بچے بھی ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ماں چونکہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، ایک اسکول کو رن کر رہی ہے، اور جو اس نے دوسری شادی کی ہے اس کے باوجود بھی اس کو جو گھر دیا گیا ہے وہ ایک الگ سے گھر ہے، باوجود اس کے کہ جو عورت نے جس کے ساتھ دوسری شادی کی تھی اس مرد کی پہلے سے ایک بیوی تھی اور بچے بھی تھے، پھر بھی عدالت نے یہ قرار دیا کہ اس کیس میں بھی جو بچے ہیں وہ ماں کے پاس ہی جائیں گے. یہ بچے سب سے بڑے بچے کی جو عمر ہے وہ 17 سال تھی، پھر 10 سال ہوئی، اسی طرح 2 چھوٹے بچے تھے. تو عدالت نے یہ قرار دیا چونکہ ہم نے خود بچوں سے پوچھا ہے کہ بچے ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ماں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہے، تو بچوں کو ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. ہاں، مختلف فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے یہ بھی قرار دیا، یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری شادی سے جو اس کا پریفرنس ہے وہ تھوڑی سی ٹلٹ کر جاتی ہے ٹوورڈز فادر، لیکن اس کا رائٹ ٹو ہیو دا کسٹڈی آف دا چلڈرن وہ ایبسولوٹلی ڈیزالو یا وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتی. اس کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ملٹیپل فیصلوں کا حوالہ دیا. محمد صدیق ورسز لاہور ہائی کورٹ PLD 2003، سپریم کورٹ 887، پھر مسز شازیہ ناز ورسز محمد نعیم احمد 2004 SCMR 990. اس طرح بہت سارے فیصلے ہیں، 2002 کا ہے، 2014 کا ہے، ملٹیپل اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے فیصلے سپریم کورٹ دے چکے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ یہ جو اصول ہے محمدن لاء کا یا اسلامک لاء کا کہ اگر عورت دوسری شادی کر لیتی ہے تو بچے جو ہے وہ اس کا جو رائٹ کسٹڈی کا ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے. یہ ہم فیکٹس کو دیکھتے ہوئے کیس کے یہ تعین کریں گے کہ کیا بچے فادر کے پاس جائیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہے، زیادہ بہتر وہ ان کی پرورش ہو سکتی ہے فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، یا کیا وہ مدر کے پاس جائیں تو زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ.